درود ابراہیم کی برکت کا واقعہ اور مشاہدہ۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا تعلق میرے ضلع اٹک سے ہے۔ میرے اس دوست کے چھوٹے بھائی کو درود ابراہیمی پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے خوشبو کا اہتمام شروع کر دیا۔ صاف ستھرا رہنا اور ہر وقت صبح و شام درود ابراہیمی ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس نوجوان کی روٹین تھی کہ درود ابراہیمی وہ بہت زیادہ پڑھتا تھا اور خوشبو کا استعمال بہت احسن انداز میں کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ جوان درود ابراہیمی بڑی توجہ، دھیان، عقیدت اور ادب سے پڑھتا رہا۔ یہ ایک راز ہے جس کو بھی ملا ہے، تنہائی میں درود پڑھنے سے ملا ہے۔ تنہائی میں پڑھا گیا درود شریف جلد تاثیر دیتا ہے۔ اس نوجوان نے کبھی ناغہ نہ کیا، ہر وقت درود شریف کی محبت میں ڈوبا رہا۔ ایک رات اس کے مقدر جاگ گئے، اس نے خواب دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے اور اسی دوران میں دروازہ کھلتا ہے تو ایک پروقار شخصیت داخل ہوتی ہے جنہیں نور کے حالے نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ جوان اٹھ کر حیرانی سے دیکھتا ہے کہ یہ کون پروقار شخصیت میرے گھر تشریف لا ہے۔ وہ ہستی فرماتی ہیں، حیران نہ ہو ابھی اور حیران ہونا باقی ہے۔ انہوں نے بتایا، میں شیر خدا حیدر کرار علی مرتضیٰ ہوں۔ وہ جوان اپنی اس سعادت پر خوشی سے رونے لگتا ہے۔ اسی دوران ایک اور شخصیت کمرے میں مسکراتی ہوئی داخل ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ سیدنا عثمان غنی ہیں۔ وہ جوان اپنی خوش بختی پر حیران کھڑا ہوتا ہے کہ اسی دوران ایک اور باروب شخصیت داخل ہوتی ہے۔ بتایا جاتا یہ سیدنا عمر فاروق ہیں۔ وہ جوان حیران کہ مجھ گناہگار پر اتنا کرم ہو گیا اور خوشی سے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران بہت ہی خوبصورت آنکھوں اور پیارے چہرے والے سیدنا ابوبکر صدیق اندر تشریف لاتے ہیں۔ اسی دوران شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، بادب ہو جاؤ، پیارے آقا کریم الصلاۃ وسلام تشریف لاتے ہیں۔ وہ نوجوان بتاتا ہے، میری آنکھیں دروازے کی طرف لگ جاتی ہیں کہ آقا کریم الصلاۃ وسلام کب آئیں اور میری روح سیراب کریں۔ اسی دوران نور ہی نور ہر سمت پھیل جاتا ہے، روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پورا کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگتا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آنے لگتی ہے۔ سب آنکھیں زیارت کی منتظر ہیں کہ آپ کریم آقا الصلاۃ وسلام تشریف لاتے تو آپ الصلاۃ وسلام اس جوان کے کندھے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں اس جوان کا نام لے کر کے نماز باجماعت پڑھا کرو، داڑھی رکھ لو اور درود شریف پڑھنا ہمیشہ اپنا وظیفہ بن لو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ وہ جوان کہتا ہے، جی یا رسول اللہ، جو آپ کا حکم، اور وہ جھکتا چلا جاتا ہے اور اسی دوران خواب مکمل ہوتا ہے۔ اس جوان کو میں نے مسجد میں تہجد کی عبادت میں دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھنے سے بندہ اس کی آنکھوں کا عاشق ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کشش اور کمال خوبصورتی دیکھی، اس کی آنکھیں ہر وقت تشکر سے بھیگی دیکھیں۔ اللہ مجھے اور تجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، آمین۔ درود ابراہیمی کی برکت سے ان کی شادی ایک اچھے خاندان میں اور نیک خاتون سے ہو گئی۔ اللہ کریم نے درود ابراہیمی کی برکت سے انہیں چھوٹی سی عمر میں حج کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان کے گھر میں کئی سال سے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کریم نے کرم کیا اور ان کے گھر میں عرصہ کے بعد اللہ کریم نے درود ابراہیمی کی برکت سے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ درود ابراہیمی کی برکت سے انہیں رب کریم نے بہت نوازا، الحمدللہ۔